السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب لوگ عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے نیا قاعدہ پڑھا تھا، تشدید کا بیان۔ اس کی مثالیں دیکھی تھی، اس کی ایگزامپل دیکھی تھی، پھر دعا سنت میں اذان کے وقت کی دعا اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا، پھر کلمہ تمجید اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج پھر سے ہم تشدید کا بیان دیکھتے ہیں۔ آپ کتاب نکال لیجئے، صفحہ نمبر 35۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو برائے کرم، برائے مہربانی پلیز آپ کتاب منگوا لیجئے دینیات کی آفس سے، تاکہ آپ کو قاعدے سمجھنے میں، یاد کرنے میں، دوسری دعائیں، نماز کا بیان وغیرہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ کتاب سے پڑھنے کی ایک الگ ہی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی دینیات کی آفس سے آپ کتاب منگوا لیجئے۔ آفس صبح 9 بجے سے دوپہر کو 1 بجے تک، شام کو 6 بجے سے رات کو 9 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ تو آپ کتاب منگوا لیجئے اور کتاب کھول کر پڑھیے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 35، پیج نمبر 35، تختی نمبر 10۔ تشدید کا بیان۔ گزشتہ کل ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ پھر تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ تشدید کا بیان مکمل ہو گیا آسانی کے ساتھ۔ 4 ہی چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے، اس کو میں نے کل سمجھا دیا تھا۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، با کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک سکون کیسے ہوتا ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، یہ ہو گیا با کے اوپر سکون۔ با زبر ب، یہ ہو گیا با کے اوپر حرکت۔ اب سکون بھی نہیں لگانا ہے، حرکت بھی نہیں لگانی، صرف ایک با لکھنی ہے اور اس کے اوپر تشدید دے دینی ہے۔ تو حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، 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 اب۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اب بھی، اب بھی، اب بھی، ات، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، ات، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات، ات، اتی، 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 اج، 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 حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر ج، اج، اجی، اجی، اجی۔ ٹھیک ہے، تو ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید ہوتی ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ ہر ایک کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے اور دوسرے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو پڑھیں گے، تو ہو گیا ایک سکون اور ایک تشدید۔ پھر تھوڑی سختی کے ساتھ پڑھیں گے تشدید والے حرف کو، ات، اج، ابی، برابر۔ اب اس جس حرف کے اوپر، جیسے یہاں پر با کے اوپر تشدید ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ با مشدد، یہاں تا مشدد، جیم مشدد۔ ٹھیک ہے، 2 بار پڑھا جاتا ہے مشدد حرف کو، یہ ہم نے دیکھ لیا۔
चलो आगे दूसरी मिसाल है तनवीन के साथ, है ना। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे हमजा बा जबर अब, बादो जबर बन, अब बन, इब्बन, हमजा बा जेर इब, बादो जबर बन, इब्बन, उब्बन, हमजा बा पेश उब, बादो जबर बन, उब्बन, अब बिन, हमजा बा जबर अब, बादो जेर बिन, अब बिन, इब बिन, हमजा बा जेर इब, बादो जेर बिन, इब बिन, उब बिन, हमजा बा पेश उब, बादो जेर बिन, उब बिन, बब बुन, बाबा जबर बब, बादो पेश बुन, बब बुन, बिब बुन, बाबा जेर बिब, बादो पेश बुन, बिब बुन, बुब बुन, बाबा पेश बुब, बादो पेश बुन, बुब बुन, तब्बन, ताबा जबर तब, बादो जबर बन, तब्बन, तिब्बिन, ताबा जेर तिब, बादो जेर बिन, तिब्बिन, तुब्बुन, ताबा पेश तुब, बादो पेश बुन, तुब्बुन, फअ फअ फअ, फाइन जबर फअ, आइन जबर अ, फअ, कुव्वी कुव्वी, काफ वाव पेश कु, वाव जेर वी, कुव्वी कुव्वी, सुज्जी, सीन जीन पेश सुज, जीन जेर जी, सुज्जी, अद्द अद्द, आइन दाल जबर अद, दाल जबर द, अद्द, हुज़्ज़ु हुज़्ज़ु, हा ज़ाद पेश हुज़, ज़ाद पेश ज़ु, हुज़्ज़ु, हय्य, हमजा हाया जबर हय, या जबर य, हय्य हय्य। ये हो गई दूसरी मिसाल है, दूसरी एग्जाम्पल। इसे याद करना है आपको। फिर से एक बार मैं रवा पढ़ता हूं, आप लोगों को इज्जी करके सुनाना है, ठीक है। देख लीजिए, अब्बन इब्बन उब्बन, अब्बिन इब्बिन उब्बिन, बब्बुन बिब्बुन बुब्बुन, तब्बन तिब्बिन तुब्बुन, फअ कुव्वी, सुज्जी, अद्द, हुज़्ज़ु, हय्य। ठीक है। याद किसे कहेंगे, आपको याद हो गया ये आप कब कह सकते हो, जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर ठीक है, फिर यहाँ पीछे से पढ़ेंगे, तुब्बुन तिब्बिन तब्बन बुब्बुन बिब्बुन बब्बुन, हय्य हुज़्ज़ु। फिर ऐसे पढ़ेंगे, फअ बिब्बुन अब्बिन उब्बिन तिब्बिन अद्द बिब्बुन अब्बन। हर तरफ से आपको बिल्कुल पक्का होना चाहिए, रवा के साथ उंगली रखते ही आपकी जुबान से निकले, इस तरीके से आपको याद करना है, पक्का समझ के याद करना है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है। तो आप कहीं से कहीं भी उंगली रख दो, फौरन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तशदीद का बयान। आइंदा कल हम उसकी ये नीचे वाली दूसरी मिसाल है, दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे जिस पर तशदीद आई है। फिर हमने गुज़श्ता कल अज़ान के वक्त की दुआ पढ़ी थी और उसका तर्जमा देखा था। इस साल के असबाब की ये दूसरी दुआ है, सेकंड ईयर की। पहली पानी पीने के बाद की दुआ, आप पानी पीने के बाद इसको पढ़ते रहिए। एक कंप्लेन आप लोगों की ये होती है कि दुआएं याद नहीं होती है। अरे आपको दुआएं याद ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है अंदर देख के। मैं ये कहूं चलो आज से आपको याद नहीं करना है, आपको किताब में से 5 मरतबा सिर्फ दुआ पढ़ लेनी है अंदर देखकर। 5 मरतबा दुआ पढ़ लो,
اگر آپ صرف 5 دن ایسا کریں گے یا میکسیمم 10 دن ایسا کریں گے کہ آپ روزانہ 5 مرتبہ، تو آپ 5 سے 10 دن کے اندر آپ کو دعا بالکل پکی یاد ہو جائے گی. اس لیے آپ کو یاد کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو صرف پڑھتے جانا ہے اندر دیکھ کر، اسی طریقے سے یاد ہو جائے گی. آپ اس کو لے کر بیٹھیں گے کہ یاد نہیں ہو رہی، یاد کرو، ایک ایک لائن کر کے یاد نہیں کرنی. آپ کو صرف اندر دیکھ کر پڑھتے جانا ہے، آٹومیٹک دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پانی پینے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. اذان کے وقت کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. بہت ہی آسان ترجمہ ہے اور بہت ہی آسان دعا ہے. یہ کلمہ شہادت، آدھی دعا تو کلمہ شہادت ہی ہے. ٹھیک ہے، صرف بیچ میں وحدہ لا شریک لہ آتا ہے. تو یہ ہو گئی اذان کے وقت کی دعا ترجمے کے ساتھ. اب ہم نے اردو کا سبجیکٹ نکالا تھا، اردو سبجیکٹ پڑھا تھا یہ 2 لائنیں کہ کیسے بنتا ہے ب، ف، تھ، ٹھ. یہ اصل ہائے مخلوط، یہ ہائے مخلوط یہ کسی کے ساتھ مل کر کچھ بنتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ب کے ساتھ ملے گی تو ب ہوگی، پا کے ساتھ ملے گی تو ف ہوگی، تا کے ساتھ ملے گی تو تھ ہوگی، پھر تو والی تا کے ساتھ ملے گی تو ٹھ، پھر جیم کے ساتھ ملے گی تو جھ، چا کے ساتھ ملے گی تو چھ، چا کے ساتھ ہا ملے گی تو چھ، دال کے ساتھ ہا ملے گی تو دھ، پھر پو والی دال ڈھ، ر، کاف کے ساتھ ہا ملے گی تو کھ، اور گاف کے ساتھ ہا ملے گی تو گھ، گھی والا گ. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ انگلش میں پڑھے ہوئے ہی ہو کہ جب بی کے ساتھ ایچ ہوتا ہے تو ب ہوتا ہے، پی کے ساتھ ایچ ہوتا ہے تو ف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹی کے ساتھ ایچ ہوتا ہے تو ٹھ ہوتا ہے، جے کے ساتھ ایچ ہوتا ہے تو جھ ہوتا ہے، اور چا کے ساتھ سی کے ساتھ ایچ ہوتا ہے تو چھ ہوتا ہے، چ اور چھ. دال کے ساتھ ایچ ہوتا ہے، ڈی کے ساتھ ایچ ہو تو ڈ. تو اس کو مین سمجھ لینا ہے. ب، ف، باہا باہا ب، پاہا ف، تاہا تھ، تاہا تھ، جیمہا ج، چاہا چھ، دالہا دھ، ڈالہا د، روہا ر، کافہا کھ، گافہا گھ. ٹھیک ہے، اب اس کی مشق دیکھتے ہیں، اس کی پریکٹس، اس کی مثالیں، ایگزامپل. تاہا الف تھا، یہ دیکھو تاہا تو تھا ہی، اس کے آگے الف لگا دیا تو تھا. یہ کاف ہا کا کیا بنتا ہے کھ، اس کے آگے الف لگا دیا تو کھا. پھر باہا کا ب ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ٹا لگا دیا تو بٹ.
بٹ بٹ کہتے ہیں سانپ کا بل، اس کو بٹ، بٹ کا میننگ کیا ہے؟ سانپ کا بل. پھر یہ جیم ہا، دیکھو جیم ہا جھ، اس کے آگے ٹ لگا دیا تو جٹ، جٹ. پھر چاہا کا کیا بنتا ہے؟ چھ، اس کے آگے لگا دیا تا تو ہو گیا چھت، چھت. چھت یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ روف، سیلنگ، چھت. پھر ڈال، یہ دیکھو ڈال ہا کا آپ نے بنایا تھا ڈھ، ڈھ. پھر اس کے آگے لگا دیا با تو ہو گیا ڈھب، ڈھب. ڈھب یعنی عادت، ایک ہی ڈب پہ کام کرتا رہتا ہے، ایسا بولتے ہیں ہم لوگ. تو ڈھب یعنی عادت. پھر ڈال ہا، یہ رہا ڈھ، اس کے آگے لگا دیا رو تو ہو گیا دھر، دھر، دھر. پھر کاف ہا، اس کے آگے لگا دیا، کاف ہا کا بنے گا کھ، اس کے آگے لگا دیا رو تو ہو گیا کھڑ. کھڑ یعنی جانوروں کے ناخن، اس کو کھڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تا ہا، الف تھا، کھا، بٹ، جھٹ، چھت، چھت، ڈھب، دھر، کھڑ. بس اتنی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہائے مخلوط کا بیان. آگے دوسری مثالیں دیکھیں گے. آپ قاعدوں پر زیادہ فوکس کرو، دعائیں یاد کرنے کا اسٹریس مت لو، اس کو صرف پڑھتے رہو. پانی پینے کے بعد تو جتنی دعا آپ کو یاد ہے اتنی پڑھتے رہو، جو یاد نہیں ہے اب جب کتاب کھول کے بیٹھو تو دیکھو کہ کہاں غلطی گئی تھی، واپس اس کو 5 بار پڑھ لو، 5 times. ٹھیک ہے. تو دعائیں اندر دیکھ کے پڑھتے رہو، 5 روزانہ صرف 5 مرتبہ آپ دعا پڑھ لو، اس کا ترجمہ 5 مرتبہ پڑھ لو، آپ کو الگ سے یاد نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید یاد کرنا ضروری ہے. اس کو بھی پڑھتے رہیں گے، سوتے وقت پڑھ دو. سب کلیمے جو 3 کلیمے ہوئے ہیں، سونے کی دعا کے ساتھ کلیمے پڑھ لیا کرو، اس سے برکت بھی ہوتی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، کلیمے بھی پکے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو قاعدوں پہ زیادہ فوکس کرو، اس کو سمجھ کر یاد کرو، اس کو سمجھ کر یاد کرو اور اس کی مثالیں میں اس کو اپلائی کرو کہ دیکھو کہاں کون سا قاعدہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا قرآن اس سے مضبوط ہوگا، قرآن پکا، اما پارا پکا ہوگا. اور کتاب نہیں ہے پلیز کتاب لے لیجئے تاکہ قاعدے سمجھنے میں آسانی ہو، دعائیں یاد کرنے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء.